توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعلمك ما لم تكن تعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے اصل نبوت تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ باقی نبیوں کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے۔ باقی نبیوں کی نبوت بالواسطہ ہے، آپ کی نبوت بغیر کسی واسطے کے ہے، اور آپ کو جو نبوت عطا ہوئی وہ سب سے اعلیٰ اور اکمل ہے۔ انا خاتم الانبیاء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمام انبیاء میں سب سے آخری ہوں۔ تو آخری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نبوت کا فیضان باقی نہیں رہا۔ آخری کا مطلب یہ ہے کہ اب نبوت کامل ہو چکی ہے۔ تو نبوت میں آپ کی بعثت کے جو دو سب سے بڑے مقصد آپ نے بیان فرمائے، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اور دوسرا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ پاک نے مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کی نبوت بھی کامل تھی، اس لیے آپ کا علم بھی کامل، آپ کے اخلاق بھی کامل۔ باقی انبیاء کی بات آتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا علمناہ صنعۃ لبوس لکم، اللہ نے ان کو زینے بنانا سکھایا۔ سلیمان علیہ السلام کی باری آئی علمنا منطق الطیر، انہیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی علم آدم الاسماء کلہا، کسی نبی کو کوئی علم عطا ہوا، کسی نبی کو کوئی خاص علم عطا ہوا، لیکن جب باری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی تو فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا ہوا ہے۔ اور آپ کی تعلیم میں جو سب سے بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جتنی بھی باتوں کی تعلیم دی ہے وہ خالی بول کر نہیں بتایا بلکہ کر کر دکھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے اندر جو بنیادی چیز ہے کہ آپ نے صرف بول کر نہیں بتایا، آپ نے کر کر بتایا ہے۔ چنانچہ محدثین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی احادیث وہ بہت کم ہیں، فعلی احادیث بہت زیادہ ہے۔
قولی احادیث کیا ہوتی ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ ارشاد فرمایا، یہ ایسی احادیث بہت کم ہیں۔ فعلی احادیث جو کام کر کے دکھایا، فعل کیا ہے اللہ کے نبی نے، وہ احادیث تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر فقراء اور مساکین کی فضیلت بیان کی ہے کہ فقراء اور مساکین 500 سال جنت میں پہلے جائیں گے غنی اور مالدار لوگوں سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا مانگ رہے ہیں، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین بنا کر، وَأَمِتْنِي مسکینا، مسکنت میں میری موت آئے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما قیامت کے دن۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، ورنہ آپ کا کیا حشر ہونا، آپ کا کیا حساب کتاب ہونا، لیکن دعا مانگ رہے ہیں عاجزی۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دعا سن رہی تھی، یا رسول اللہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ فقراء اور مساکین مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر لوگوں کے ساتھ برابری کرنے کا حکم دیا تو خالی حکم نہیں دیا بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے اسامہ، یہ سارے غلام تھے، یہ اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں معاملات میں آپ کے نزدیک برابر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو کر آئے ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان سے فدیہ رہنے دیں، آپ نے فرمایا نہیں، جتنا دوسروں سے لیا ہے اتنا ان سے لو، بلکہ یہ مالدار ہیں، ان کے پاس وہاں اچھی خاصی جائیداد ہے، ان سے زیادہ لو۔ جو غریب تھے ان سے تھوڑا لیا تھا، جو مالدار تھے ان سے زیادہ لیا تھا، اور اپنے چچا بھی ان میں شامل تھے تو رعایت نے کی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی تھی وہ تعلیم پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب خالی یہ تعلیم دے کر چندہ اکٹھا کرنا شروع نہیں کیا ہے، خالی ترغیب نہیں دی ہے۔ جب مسجد بنانے کی باری آئی ہے، صحابہ نے مختلف چیزیں اپنے ذمے لی ہیں، اللہ کے نبی خود اٹھ کر صحابہ کے ساتھ گئے ہیں اور پہاڑوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں آپ نے حصہ ڈالا ہے۔ اور دوسری بات، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ پاک نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اخلاق 3 قسم کا ہوتا ہے۔ خلق حسن، خلق حسن کیا ہے؟ برابری والا معاملہ کرنا۔ کسی نے آپ سے اچھائی کی، آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ نے اس سے اس کا بدلہ لے لیا۔ اعتدال اور عدل والا معاملہ کسی کے ساتھ کرنا، یہ خلق حسن ہے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے اخلاق کا۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے خلق کریم کا۔ خلق کریم میں کیا ہے؟ ایثار کرنا، معاف کر دینا۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ کسی نے آپ کا حق چھینا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ خلق کریم ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ اخلاق کا، جس کی تکمیل کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، وہ خلق عظیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے درجہ پر فائز ہیں۔ اور یہ خلق عظیم کیا ہے؟ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ کو تھپڑ مارنے کا حق ہے، آپ نے تھپڑ نہیں مارا، اگر مار لیتا یہ خلق حسن تھا، نہیں مارا، معاف کر دیا، یہ خلق کریم ہے۔ معاف بھی نہیں کیا، معاف کرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا، اس کے بعد یہ خلق عظیم ہے۔
اور اس کی تکمیل کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، چونکہ رحمت رحم اللہ پاک نے آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے، اس وجہ سے آپ کا دل ان صحابہ کے لیے نرم ہو چکا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت گو ہوتے، سخت گیر ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کا جو مجمع آپ کے اوپر گرد اکٹھا ہوا ہے اور یہ جان نثار پروانوں کی طرح آپ کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سختی کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے، ان کے ساتھ برائی نہ کرے، کیا کرے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، پھر ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگے کہ اللہ ان سے غلطی ہو گئی، ان کو معاف کر دے۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر بھی چوٹ آئی ہے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کا خون بہہ رہا ہے، آپ اپنا خون اپنے ہاتھوں میں روک رہے ہیں اور صحابہ اکٹھے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ آپ نے فرمایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں۔ تو آپ کو خلق عظیم دے کر بھیجا گیا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، معاف کیا ہے، اور معاف ہی نہیں کیا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورے کے لیے انہیں اپنے پاس بلا لیا کریں، ان سے مشورے کیا کیجئے ان کی دل جوئی کے لیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بعض دفعہ آدمی معاف بھی کر دیتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ برائی والا معاملہ کرے وہ معاف بھی کر دے، خلق کریم والا معاملہ کرے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بات دل میں رہ جاتی ہے اور اس سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اس سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے حبیب، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں، اور خلق عظیم کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کی ہے۔ اب ان کے لیے کیا کریں؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کی دل جوئی کے لیے جیسے دوسرے لوگوں کو مجلس میں بلاتے ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہیں مختلف معاملات میں، ایسے لوگوں کو بھی اپنی مجلس میں بٹھائیے اور ان سے مشاورت کریں، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ معاف تو کر دیا ہے لیکن ابھی ہمارے ساتھ دل راضی نہیں ہوا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تعلیم اپنی امت کو دی ہے، سل من قطعک، جو رشتہ ناتا توڑے اس سے رشتہ ناتا جوڑو، واعف عن من ظلمک، جو ظلم کرے اس سے معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو برائی کرے خالی یہ نہیں کہ اسے معاف کر دو بلکہ اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ کرام انصار، ان کے باغات میں ایک آدمی چلا گیا اور جا کر اس نے ایک خوشہ کھجور کا توڑ لیا، کچھ کھجوریں کھا لیں اور کچھ کھجوریں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے وہاں سے بھاگ رہا ہے۔ انصار صحابہ کرام نے اسے پکڑ لیا، جو مالک تھا اس نے پکڑ لیا، اس کی قمیض بھی اتروا لی اور اسے مارا، اور پکڑ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آیا کہ یا رسول اللہ میرے باغ میں میری اجازت کے بغیر داخل ہوا، میری اجازت کے بغیر اس نے کھجور کے درخت سے ایک خوشہ توڑا، کھجوریں کچھ کھائی ہیں، کچھ اپنے دامن میں سمیٹ کر بھاگ رہا تھا، میں نے اسے پکڑا ہے، اسے مارا بھی ہے، اس کی قمیض بھی اتروائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں، اور فرمایا اگر تو اس نے جہالت کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ کسی کے باغ میں سے اس کی اجازت کے بغیر پھل توڑنا گناہ ہے، اگر جہالت کی وجہ سے کیا ہے تو اسے تعلیم دینی چاہیے تھی، مارنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر اس نے بھوک کی وجہ سے کیا ہے تو اسے مارنے کی بجائے اسے کھانا کھلانا چاہیے تھا،
پھر آپ نے اس آدمی کے کپڑے اس کو واپس دلوائے اور اس سے معافی مانگی اس کی طرف سے، اور پھر کیا کیا، 60 سا گندم اس کو دیے ہیں، اپنی طرف سے دی ہے۔ 60 سا گندم، 3 من 13 کلو 13 سیر 2 چھٹانگ گندم بنتی ہے۔ 3 من 13 سیر 2 چھٹانگ، یہ غلہ اللہ کے نبی نے پھر اس کو دیا ہے کہ اس کی غلطی پہ اس سے بدلہ لینے کا پورا اختیار تھا، اس سے بدلہ نہیں لیا، یہ خلق حسن ہے۔ معاف کر دیا، یہ خلق کریم ہے، اور پھر معاف کرنے کے بعد اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا، یہ خلق عظیم ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خلق حسن کی تعلیم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو دی گئی ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ہم نے واجب کر دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، کسی نے کسی کی جان لی ہے، اب اس کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مقتول کے ورثاء کو معاف کرنے کا، صلح کر لیتے ہیں، دیت دے دیتے ہیں، معاف کرنے کا اختیار نہیں تھا، جان کے بدلے جان لینا واجب تھا۔ والعین بالعین، آنکھ پھوڑ دیا، بدلے میں اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے گی۔ والانف بالانف، ناک کسی کی کاٹ دی ہے، ناک کے بدلے ناک کاٹنا واجب تھا، معافی کا اختیار کوئی نہیں تھا۔ یہ خلق حسن کی تعلیم دی گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو، اعتدال اور عدل والی، جیسا کیا ہے ویسا کرو۔ اور خلق کریم کی تعلیم دی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو، وہاں معاف کر دینا، ایثار کرنا واجب تھا۔ کسی نے قتل کیا ہے، بدلے میں اسے قتل نہیں تھے کر سکتے، کسی نے مارا ہے، بدلے میں اسے مار نہیں تھے سکتے، معاف کر دینا واجب تھا۔ لیکن اس امت کو ساری چیزیں اللہ پاک نے تینوں اخلاق عطا کیے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، بدلے برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے لینے کا اختیار ہے، واجب نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ کو اس کو تھپڑ مارنے کا اختیار تو دیا ہے، لیکن اللہ نے واجب نہیں کیا کہ لینا ہی لینا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا خلق کریم کی تعلیم بھی دی ہے، فمن عفا، معاف کر دو تو اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ وَأَصْلَحَ، صلح کر لو، معاف کر دو، اس برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے دو، خلق عظیم کی تعلیم دی گئی ہے اس امت کو۔ تو خلق حسن موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے والوں کو سکھائے گئے، خلق کریم عیسیٰ علیہ السلام اور اس امت کو عطا ہوئے، اور خلق عظیم آپ علیہ السلام کو اور آپ کے واسطے سے اس امت کو عطا ہوئے ہیں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی، حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اچھے اخلاق کے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں؟ فرمایا تم میں سے ذات کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ پھر خالی ذات کے اعتبار سے اچھا نہیں، آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا ایمان والا بھی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے اس کا ایمان اچھا، جس کے اخلاق اچھے وہ ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا۔ پھر آپ نے فرمایا جس آدمی کے اخلاق اچھے، قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی نامہ اعمال بھی اسی آدمی کا ہوگا۔ نیکیوں میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے، اس کے اعمال کے اندر وزن ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں، اس سے بھی بڑھ کے کیا کہ اللہ کو سب سے اچھا بندہ اپنا محبوب، قیامت کے دن اللہ کے زیادہ قریب ہی وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد جو اللہ کے نبی نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حسن اخلاق کی تعلیم تکمیل کے لیے مجھے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ اور دوسرا انما بعثت معلما، مجھے اللہ پاک نے خاص طور